الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 2 سیقول اور سورت نمبر بھی 2 ہے، سورۃ البقرہ. اس کی آیت نمبر 185 سے ہمارا درس کی ابتدا آج ہو رہی ہے. گزشتہ درس میں آیت نمبر 185 تقریباً تھوڑا سا عرض کر دیا تھا کہ رمضان کا ذکر کیا گیا تھا کہ خاص رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ سب ہی تقریباً رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی تو یہی حکم ہوا کہ آپ کوہ طور یہاں پر آ جائیں پہاڑی پر، اور ادھر آپ 20 روزے رکھیں، بلکہ 30 روزے. جب وہ 30 روزے کی گنتی پوری کر لی تو اللہ نے حکم فرمایا 10 اور رکھ لیں. 40 روزے پورے ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات جیسی کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی. تو غور کیا جائے اس کا تعلق مبارک اور رحمتوں والے مہینے سے ہے، تقریباً تمام آسمانی کتابوں کا، بالخصوص قرآن پاک کا. اور جو پہلی چند 5 آیات جو نازل ہوئیں وہ بھی سورہ علق کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے تئیں جو عبادت کرتے تھے اپنے رب کو تلاش کر کے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. وہ سارا واقعہ ہم نے الحمدللہ سیرت میں بھی سنا ہے، کس انداز میں آئے حضرت جبرائیل. پورے اس طویل زمانے میں 23 سال کا عرصہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر، اس پورے دورانیے میں 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. جب پہلی یہ صورت تھی تو کہتے ہیں کہ نور ہی نور بھر گیا، آسمان تک نور پھیل گیا. جبرائیل کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھوڑا حیران بھی تھے کہ یہ کیا ہے. پہلی دفعہ اصلی حالت میں دیکھا تھا زمین پر، دوسری دفعہ آسمانوں پر دیکھا تھا. تو بہرحال ان سے باقاعدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل سے یہ فرسٹ جیسے کہتے ہیں نا ملاقات ہوئی وہاں غار حرا کے اندر.
تو بس انہوں نے وہ آیات سکھلائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی بوجھل ہو گئی. تفصیلی واقعہ تقریباً ہم سارا کچھ ذکر کر چکے ہیں. اب ہم آگے آ گئے تھے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اصل مقصد نزول قرآن کا قرآن خوانیاں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، یا کوئی دکان کھول رہا ہے ماشاءاللہ سے، حرام کاروبار کی دکان کھل رہی ہے حضرت کے ہاں، جس میں سود کا کل عام لین دین ہوگا. اور اس حرام کاروبار کے اندر بعض دفعہ ہمارے ماشاءاللہ بینکوں کے نظام ان کے اندر بھی، اور سود پر جہاں پر گاڑیاں فروخت ہونی ہیں اور اس پر مارک اپ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہاتھوں کے ساتھ، کمپیوٹرائز بھی سود کا کام ہونا ہے، اور الحمدللہ اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بتائیں بھائی، یہ رب کا فضل نہیں ہے، رب کی مار ہے، یہ رب کی لعنت ہے. یا اگر آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بتا دیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، تو بہت سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ جدھر آپ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. تو قرآن آیا تھا ہدایت کے واسطے، ہم نے اس کو بنایا سایہ کے واسطے. اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ دلہن بنا رہے ہیں، جیسے ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے بھی اوپر ہیں. نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے تو نہیں اس کو سایہ بنایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو سایہ نہیں بنایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خدیجۃ الکبریٰ نے تو نہیں بنایا جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پہلی وحی دیکھیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ حضرت عائشہ ان کے خدیجہ کے پاس تو آئے. اور 23 سال تک جو وحی نازل ہوتی رہی، 25 سال تو حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، 2 دفعہ بیوہ تھی اور نکاح کی ضرورت نہیں تھی، وہ الگ واقعہ سارا سنا چکے. پھر 25 سال اور مزید گزرے تو آپ لگا لیں 40 کے بعد 25 65 ہو گئے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 ہو گئی. تب ان کا انتقال ہوا ہے. یوم الحزن جو سال کہلاتا ہے، غم کا سال، جب آپ کے چچا کا بھی اسی سال انتقال ہوا. تو یہ 25 سال تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں قرآن اترتے ہوئے، ان کو تو نہیں سایہ بنایا، نہ انہوں نے اپنی کسی بچی کے لیے سایہ بنایا، نہ صحابہ نے اپنی خواتین کے لیے سایہ بنایا، جبکہ حق تو یہی تھا کہ قرآن سایہ بنتا تو عائشہ کے لیے بنتا رضی اللہ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بنتا رضی اللہ عنہ، ساری ہماری ماشاءاللہ ماؤں جو روحانی مائیں ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے کم از کم بنتا کہ قرآن نے انہی کے لیے تو کتنی آیات واضح روشن دلیل میں اتر گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیقہ ہونے کے متعلق کتنی اللہ نے آیات قرآن میں اتار دی، لیکن ان کے لیے سایہ نہیں بنا. ہمارے لیے ماشاءاللہ، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بچیاں جیسے ان سے بہت اوپر ہے. تو مہربانی کریں، جو کوئی یہ حرکت کرے اس کو سمجھائیں، بھائی یہ خدا کے لیے غلط عمل نہیں کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ اللہ واضح بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہے قرآن، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں ہے. اور جزدان میں اتنی حفاظت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اٹھا کے ماشاءاللہ وہ اونچائی والے کونے پہ اس کو سیٹ کر کے رکھا ہے کہ جدھر ہاتھ ہی نہ پہنچے کسی کا، اللہ نہ کرے ہاتھ پہنچ جائے کسی کا. کوئی مانگ لے تو پھر تو قیامت برپا ہو جائے گھر کے اندر. اوہو یہ کیا عذاب ہو گیا، انہوں نے قرآن مانگ لیا. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ انگریزوں فرنگیوں کے گھروں کے واقعات اور حالات نہیں سنا رہا. ہمیں تو لوگ بولتے ہیں نا جی روحانی مسئلہ ہے، آ جائیں جی گھر میں تشریف لے آئیں. جیسے ہمارے جاتے ہی جو ہے نا سارے جنات نے ہم سے بیعت کر لینی ہے. وہ نہیں بھائی، ہم سے کیا، وہ ہو سکتا ہے ہمارے جانے سے 2-4 اور وہ بلا لیں. یہ ممکنات ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ معاملہ اب سخت ہے. پہلے ہلکا تھا، اب اور آ جاؤ اور نفری لے آؤ. بھائی ہماری کیا مجال ہے جنات کو بھگانے کی؟ آپ کی مجال تو ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا اچھے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بس بہت آسان کام ہے.
اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر دو باتیں جو ہے نا انسٹال کی ہیں. یہ آج کے زمانے کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں سمجھانے کے لیے. دو تمہارے اندر جو ہے نا ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. ایک سب سے پہلے برائی کا اور دوسرے نمبر پہ اچھائی کا. برائی کا پہلے انسٹال ہوا ہے، یعنی وائرس پہلے ڈالا گیا ہے اور ڈی وائرس بعد میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے وائرس ڈالا ہے اور پھر اس کا اینٹی وائرس ڈالا ہے. تو برائی تو خود پیدا ہوگی. برائی آپ کسی کو سکھانا پڑتی ہے. معاشرے میں آپ پوچھ لیں بیٹا آپ نے جھوٹ بولنا کس سے سیکھا ہے، وہ بولے گا کسی سے نہیں، مجھے پہلے سے خود ہی آتا ہے. اچھا یار آپ نے جو ہے نا جیب کاٹنا کہاں سے سیکھا؟ ارے بڑا آسان ہے، یہ تو آپ بھی سیکھ جائیں گے، کوئی مشکل کام ہی نہیں. برائی کا کام کون سا مشکل ہے؟ تھوڑا سا ہوشیاری مارنی ہے، دماغ چلانا ہے، ٹائمنگ سیٹ، بس کام پورا. آپ بڑے بڑے گناہ پوچھ لیں لوگوں سے، وہ بتا دیں گے ہم نے کہیں سے نہیں سیکھ، خود آتے تھے ہمیں، پیدائشی ماشاء. تو اس کا تو جو ماہر ہے نا انسان وہ پیدائشی ہے. تو اللہ خود قرآن میں سمجھا رہے. تو اچھائی جو ہے نا وہ سیکھنی پڑتی ہے. اب برائی کیا ہے؟ نماز چھوڑ دو، گھر میں خود ہی جنات کیا، شیطان آ گیا، شیطان سے بڑا کوئی جن ہے، خود آ جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو روتے ہوئے آتے ہیں، ہم ذرا سا ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی گھر میں کتنے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. ماشاءاللہ. نہیں بس آپ ایسا جادو کر دیں، ایسا علاج کر دیں کہ ہمارے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں اتر جائیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو کس کا علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ بلا وجہ فضول میں ادھر ادھر جو ہے نا محنت کر رہے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں. اور آپ کو کوئی تگڑا عامل مل گیا تو انشاءاللہ پھر آپ کی جیبیں جو ہے نا ہلکی ہو جائیں گی، اس کی باری ہو جائیں گی. اور ایسے بھی ہوئے واقعات. تو قرآن کس لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے کہ جی ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جی وہ قاری صاحبان اور مولوی صاحبان اور ذرا سا بچوں کو بھی حضرت لے کر آ جائیں، قرآن پڑھ دیں. ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہمیں تو پڑھنا ہی کوئی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. یہ بھی گناہ اللہ کے اوپر. بس اللہ نے ہمیں نہیں ہدایت کی. بھائی اللہ آپ کو کیا ڈنڈا مار کے یا پکڑ کے اٹھا کے وہاں سے بستر سے ادھر مسجد میں پھینک دیتے؟ اللہ اور کیسے ہدایت دیتے ہیں؟ آپ کو کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ آواز ہی تو اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اس کے بعد بھی کوئی نہیں آتا اللہ کے گھر کی طرف تو یہ اللہ کا نہیں، ہمارا قصور. تو قرآن کو جو ہے نا کسی دوسرے سے ختم کرانا یہ بھی غلط ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں سمجھیں اس کو. اس لیے ہمارے ایک عالم دین کے پاس انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی زبردست حرکت کرتے تھے ماشاءاللہ. جب کوئی آ جاتا حضرت قرآن مکمل کرانا ہے ذرا بچے عطا فرما دیں، بھیج دیں ذرا بچے. کہتے تھے اچھا ماشاءاللہ کتنے قرآن آپ چاہ رہے ہیں، ذرا آئیڈیا تو ہو جائے. جی حضرت زیادہ سے زیادہ جتنے ہو جائیں. نہیں اندازاً پھر بھی بس میں تو چاہ رہا ہوں 20-25 تو ہو جائیں. 20-25 50 قرآن انشاءاللہ آج ختم کرائیں گے، فی قرآن 5000 روپے. اور وہ ایسے بھاگنے کی جان چھوڑا کہ میں نکلوں بس یہاں سے، میری جان. ابھی پیسے جمع کرائیں دیکھیں پھر. اور 50 قرآن ختم کرانا کوئی مشکل کام تھوڑی. حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سارے. تھوڑے سے بچے لگیں گے اور 50 قرآن ہو جائیں گے انشاءاللہ دڑو دڑ. لیکن وہ 5000 فی قرآن اس کی جیب سے اب تھوڑی نکلے گا. یہ بات ہے. اور ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہی علاج ہے ان کا کہ جب خود قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، نہ ان کو نمازوں پہ لگاتے ہیں، کل کو روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدتمیز ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، قابو سے باہر ہو گئے. تو کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ نے ان کو سکھایا، خود نہیں سیکھا تو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے قرآن کو دکان کی افتتاح اور قرآن خوانی اور بچی کے شادی پر سایہ بنانا اور بس گھول کر اس کے وظیفے پی لینا، بس یہی کام رہ گیا. قرآن کو ہدایت آپ اندازہ کریں نا، اتنے اگر اس کے فائدے ہیں تو پورا اگر آپ زندگی میں لے آئیں تو کیا فائدہ ہو جائے گا، کتنا بڑا زبردست کام بن جائے. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس کے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی ہے.
اور چاہیے بھی یہی لوگوں کو کہ فرق کرنے کے لیے اس کو اپنی زندگی کے اندر عملاً لے کر آئیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے ذکر کس بات کا ہو رہا تھا. ایک تو رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر ہوا اور دوسرا روزے کے بعض احکامات کا ذکر کیا. تو اب یہاں پر وہی بات آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے کہ جب کوئی تم میں سے جو شخص ایسا ہو نا کہ اس مہینے کو پالے رمضان کے، اسے روزے رکھنے چاہیے. اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھے. اور روزہ ظاہر انسان بعض صورتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے نا بڑے خوف کے عالم کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا مرض اس قدر خطرناک ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی قرآن نے جو ہے نا اجازت دے دی. یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا ضرور بے ضرور اب ایک آدمی بیمار بھی ہے تو وہ روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑی آسانیاں فرمائی ہیں. یہ اللہ کی شفقت کا جملہ ہے ہمارے لیے. دوسری مرتبہ اللہ یہ فرما رہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ اللہ نے دوسری دفعہ یہاں پہ فرمایا. اللہ ہم پہ بڑی شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے یہ بات سمجھا رہے کہ دیکھو اگر تم سے روزہ رہ بھی جائے نا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہم تمہارے اوپر کوئی سختی تھوڑی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تو کیا چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کریں، اور اللہ تمہارے ساتھ ہرگز تنگی نہیں چاہتے. تو عبادات میں اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ نرمی کی جائے، سختی نہ کی جائے. کہ دیکھو اگر پانی نہیں ہے تو اللہ نے حکم دے دیا مٹی ہے، اس سے آپ تیمم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں بھائی، عبادت کریں. اب نماز جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے. سفر میں ہے تو قصر پڑھ لے، بھائی تکلیف ہے سفر کی، ایک قصر کر لو. مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، پھر قربانی بھی نہیں ہے کیونکہ مال ہی نہیں ہے بیچارے پاس، غریب آدمی ہے. حج بھی فرض نہیں ہے. تو عبادات میں تو اللہ نے خود ہی آسانی رکھی. روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ عطا کر دیں. اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے روزہ رکھ لو جب صحت مند ہو جاؤ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا کہ اور تاکہ تم اللہ کی جو ہے نا تکبیر بیان کرو. کیا مطلب؟ ایک تو یعنی کہ جو تعداد ہے وہ تم سے رہ گئی روزوں کی اس کو پورا کرو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو. تکبیر بھی کیا ہے؟ اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ ذو الحجہ کا. اس کے جو یہ 10 دن ہے نا، والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں، یہ 10 دن یہ بڑے مبارک ہیں. اس میں تحمید ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے اور تکبیر ہے. یہ 4 چیزیں سمجھ رہے ہیں نا بات. تحمید ہے یعنی کہ الحمدللہ، تسبیح ہے یعنی کہ سبحان اللہ، تحلیل ہے یعنی کہ اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مبارک ہے اس مہینے کے اندر. اور اس 10 دنوں کی جو عبادت ہے وہ بڑی اسپیشل ہے، بڑی خاص عبادت ہے. کہتے ہیں کہ پورے سال کے کسی اور ایام کی ایسی عبادت نہیں ہے جو خاص اس عبادت کو فضیلت حاصل ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تکبیر اللہ کے لیے کہ اللہ سب سے بڑے، یہ اس لیے انسان کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دے دی ہے. تو اللہ کی بڑائی اس بات پر بیان کی جائے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی تو دی ہے. اللہ تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اپنے بندے کو ہدایت دے دیں، اور بغیر طلب اور محنت کے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ہم نے کوئی اللہ سے پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد کوئی جو ہے نا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، نہ ہم نے کوئی درخواست پیش کی تھی کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر مہربانی کرے.
رحم کریں, ہمیں ہدایت دے دیں اور ہمیں جنت والے راستے پہ چلا دیں. تو نہ ہم نے اس کے لیے کوئی درخواست کی, نہ کوئی ہم نے اس کے لیے خون پسینہ بہایا, نہ ہم نے اس کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا, نہ ہم نے قربانی اٹھائی, نہ ہم نے اپنا خون بہایا, اور نہ جو ہے نا ہمیں کوئی پٹائی لگی. ورنہ صحابہ کے ساتھ تو سب کچھ ہوا تھا, جان سے گئے اس بات صحابہ, تو شہید کر دیے گئے حتیٰ کہ, اور کس قدر تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں. تب جا کے اللہ نے انہیں جو ہے نا ہدایت کے راستے عطا کیے, اور کیسے زبردست ایک جماعت تیار ہوئی ہے. پھر ایسے تو ان کو ہدایت نہیں ملی فری میں, جیسے مجھے آپ کو الحمدللہ مل گئی. اللہ نے ہمارے اوپر کس قدر مہربانی کر دی کہ اللہ نے ہمیں خود یہ ہدایت عطا فرما دی, ورنہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی, ہدایت اللہ نے دے دی. اور یوں فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب اس ہدایت کا بدلہ کیا ہے کہ اس پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اب ہم نے روزہ رکھا, صبر کیا, اور واقعی روزے سے صبر آتا ہے, انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, تقوی پیدا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی صورت میں جو اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت جب عطا فرما دی نا, تو اس بات پر تو شکر لازماً بنتا ہے. اور اس شکر ادا کرنے کی کہتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا اس مقصد کے لیے تیار کرے کہ جس کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے نا, انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اور قرآن ہمیں کس لیے عطا کیا گیا, میں نے ابھی آپ کو مقصد سمجھایا کہ اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر آنا. ہم خود بھی یعنی کہ اللہ کی راہ پر چلیں, اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ پر چلائیں. اور یہ کام کون کرے گا؟ ہر بندہ نہیں کر سکتا. جس میں صبر برداشت نہیں ہے وہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا, وہ تو شروع میں ہار مان جائے گا. ابے بھائی کون دین پہ چلے گا یار, چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہوتے ہیں. اب بیچارے میں صبر ہی نہیں ہے نا, وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کو اتنی تکلیفیں نظر آتی ہیں نماز پڑھنے میں اور ذکر کرنے میں, روز قرآن کھول کے تلاوت کرنے میں, اور گناہ سے بچنے میں, کہ وہ کہتا ہے یار دنیا جاری ہاتھ سے. اور شیطان دکھاتا ہے ایک بڑی تعداد میں انسانیت اس کو کہ وہ فلانے کو دیکھو کتنا مال کما لیا, اس کو دیکھو, اس کے بیٹے کو دیکھو, وہ کتنا, تم کل کا بچہ تو تیرے سے آگے نکل گیا, دیکھ کتنے اس نے جو ہے پلازے کھڑے کر لیے, دیکھ کتنی اس نے فیکٹریاں بنا لی, دیکھ کتنا مال جمع کر لیا. یہ شیطان دکھاتا. اب اس سے بیچارے کے اندر صبر نہیں ہے, برداشت نہیں کر سکتا. شیطان کے وار سے یہ اس نے کوئی اس کے لیے جو ہے نا سیکھا ہی نہیں کوئی کام, کیسے بچا جاتا ہے. جو سکھانے والے ان کے پاس بیٹھا ہی نہیں بیچارہ, کبھی گیا ہی نہیں. تو کیسے اب یہ کام تو کس کا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کس لیے سکھا رہے ہیں کہ یہ مقصد ہی اصل اس بات کا یہ ہے کہ جس کے لیے تمہیں تیار کر رہے ہیں نا یہ سب بتا کے, کہ وہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے قرآن کو اپنی زندگی میں پورا لے کر آنا ہے, لیکن کر یہ وہ سکے گا صرف جس نے واقعی اپنی شہوات کو مار دیا. کیونکہ روزے سے شہوت مرتی ہے. دنیا کے پیچھے انسان پڑتا ہی شہوت کے پیچھے میں, شہوات کے چکر میں پیچھے پڑ جاتا, یہ شہوتیں اس کو پورا کرنے کے لیے. ورنہ ضروریات تو الحمدللہ جو ہے نا, ایک جو بیچارہ غریب آدمی ہے نا, کمتر, سب سے پاکستان کا سب سے غریب آدمی, اس کی بھی ضروریات تو ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں. کپڑا اس نے بھی پہنا ہوا ہے اور کھانا وہ بھی کھا رہا ہے, یہی ضرورت ہے انسان کی بس. پانی وہ بھی پی رہا ہے, زندہ ہے نا تبھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. باقی خواہشات تو کسی کی بھی پوری نہیں ہو سکتی. فرعون کی پوری نہیں ہوئی. بڑے بڑے آپ دیکھیں, نمرود جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے قافلوں پہ چلتی تھیں, خزانے کیسے ہوں گے؟ چابیاں کتنے لمبے قافلے اونٹ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, کتنی چابیاں ہوں گی, خزانے کی کیا حال ہوگا خزانوں. اس کی نہیں پوری ہوئی خواہشات تو میری آپ کی کہاں سے پوری ہوں گی. تو یہ تو ادھر جو اصل مقصد پہ آ سکے گا نا انسان, وہ آ سکے گا کہ جس نے اپنے نفس کو شہوات سے قابو میں کر لیا, اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ اس نے اپنے اندر صبر شکر پیدا کر لیا, قناعت پر راضی ہو گیا. جیسے یہ مکڑی ہوتی ہے نا, یہ کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں میں نا, حشرات الارض میں یہ مکڑی
مکڑی جو ہے یہ قناعت پسند ہے، اور مکھی جو ہے یہ جو ہے نا لالچ پسند ہے، طمع، یہ لالچی ہے، جدھر بیٹھ جائے چاہتی ہے کچھ لے جاؤں، تبھی دیکھو چائے گرم ہوتی ہے اس میں ڈبکی مار دیتی ہے، بیوقوف پھنس جاتی ہے وہیں۔ لیکن پھر بھی اپنا جو بیماری والا پر ہے نا، مرض والا، وہ ڈبو دیتی ہے، شفا والے کو ڈبونے سے بچا لیتی ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو پاک کرنے کے طریقے پورا اس کو ڈبو کے پھینک دو۔ تو جو بیماری آئی تھی دوسرے پر میں شفا تھی، تو وہ آپ کی چائے صحیح ہو گئی، اب پی لو۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی اس سنت پہ کہاں چلے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مکھی کیا ہے؟ لالچی، طمع والی، اور مکڑی قناعت پسند۔ تو اللہ نے قناعت پسند کی خوراک کس کو بنا دیا؟ لالچی کو۔ جو مکھی ہوتی ہے نا، وہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو کھا جاتی ہے مکڑی آہستہ آہستہ۔ بہرحال پہلے اس کا سوپ پیتی ہے، پھر اس کے جسم سے پہلے پوری طاقت چوستی ہے وہ۔ تو یہ اللہ نے ایسے ہی کیا ہے۔ اور روزہ انسان کے اندر کنٹرول، ضبط، جذبات کو برداشت کرنا یہ پیدا کرتا ہے۔ تبھی روزے میں جو اللہ نے منع فرما دیا نا کہ آپ گالی گلوچ بھی نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، فساد بھی نہ کریں۔ اور یہی ایک مقصد جو آج کل قربانی چل رہی ہے اس کا بھی یہی ہے۔ اگر اللہ ہمیں قربانی کا صحیح فلسفہ سمجھا دے نا، یہی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے قربانی دیں، نماز کے لیے نیند کی قربانی دیں، تہجد میں اپنی نیند اور سکون کی قربانی دیں اور کھڑے ہو جائیں مصلی پر، اور ٹھنڈی راتوں میں قربانی دیں اور ٹھنڈے پانی سے اور پانی سے اٹھ کے جو ہے وضو کریں، اپنی نیند خراب کریں، یہ قربانی ہے۔ ہر چیز میں پھر قربانی مانگیں۔ تو فرمایا اگلی آیت میں 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی صرف مجھ ہی سے دعا مانگنی چاہیے اور مجھ ہی پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ شان نزول اس آیت کا کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ بڑی چیخ کرنا بلند آواز سے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ صحابہ دعائیں مانگ رہے زور زور کی آوازوں سے غزوہ خیبر کے موقع پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اوپر رحم کرو کہ آپ اتنا چیخ کر زور زور سے آوازوں سے دعائیں مانگ رہے ہو، اپنے اوپر رحم کرو۔ اللہ کو اس انداز میں مت پکارو، تم ایسے اللہ کو نہیں پکار رہے کہ جو تمہیں نہیں سنتا، بلکہ ایسے اللہ کو تم پکار رہے ہو جو تو بالکل تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے۔ اور اللہ فرماتے بھی ہیں نا قرآن میں دوسری جگہ کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اگر آپ کے قریب ایک بندہ موجود ہے تو آپ اس کو چیخ کر پکاریں، ایک سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی ایسے خدا کو پکار رہے ہو جو تم سے بہت قریب ہے، بلکہ تمہارے ساتھ ہے، بلکہ تم آواز کے بغیر بھی اس کو پکار لو گے تو وہ سن لے گا۔ تمہیں تو اگر آواز بھی نہ نکالو، دل میں خیال کر لو، پکار لو دل سے، کیا اللہ تب نہیں سنے گا؟ تب بھی سنے گا۔ لیکن چونکہ تم پہلے ایسے تھے کہ بتوں کو پکارتے تھے چیخ کر، اور وہ تو اور بولتے تھے زور سے، اور زور سے نعرہ، اور بلند نعرہ، تو زمانے جاہلیت میں، اور تم ان کے پاس جا کے ان کو پکارتے تھے۔ لیکن اب وہ عادت ضروری نہیں ہے۔ اب تمہارا رب جو ہے نا بھائی، وہ پہلے بھی وہی رب تھا، لیکن تمہیں پتہ اب چلا ہے، تو ہم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو تمہارا رب ہے وہ اس کو تو آواز سے بھی پکارنے کی ضرورت نہیں، بغیر آواز کے دل سے پکار لو، چیخنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے جی مسجد میں جاؤں گا ہی تو اللہ سنیں گے، مسجد کے باہر وہ اللہ نہیں سنتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہر جگہ پہ سنتے ہیں، جہاں سے تم پکار لو۔ تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعلیم دی۔ تو ذکر ہو رہا تھا رمضان کا، اب ذکر کر دیا دعا کا۔
یہ دعا مانگ رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, دعا مانگنے کا طریقہ اللہ سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اب ایک دم ذکر ہو رہا تھا رمضان المبارک کا, اب ذکر آ گیا دعا کا. کیوں کہ روزے اور دعا کے درمیان بہت بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ اور دعا, اس کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں دعا مانگنے کی بہت زیادہ ترغیب عطا دی ہے, بہت ترغیب دی آپ نے, کہ روزے کی حالت میں روزے دار کی تو دعائیں ایسے ماشاءاللہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ افطار کے وقت تو روزے دار کی دعا قبول ہی ہوتی ہے, دعا تو کرے. اسی طرح جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے لیے بیٹھا کرتے تھے نا, تو اجتماعی طور پہ گھر والوں کو بٹھاتے تھے, سب کو, بچے کیا عورتیں کیا, سب کو بٹھاتے تھے اور اجتماعی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء استغفر لی, کہ یعنی کہ اے اللہ, وہ پکارتے تھے اس طرح, اے اللہ, اللہم, میں آپ سے, انی اسألک, سوال کرتا ہوں, برحمتک, آپ کی رحمت کی, التی وسعت کل شیء, وہ رحمت جو کہ ساری کی ساری دنیا کو پھیلی ہوئی ہے. ساری دنیا آپ کی جس رحمت کے اندر ہے نا, اس رحمت کا میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, تو آپ مجھے اس رحمت کے ہی واسطے معاف کر دیجئے, میری مغفرت فرما دیجئے. تو دیکھیں کتنی زبردست مناسبت ہے دعا اور روزے کی آپس میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 انسان ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. 3 بندے ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ امام عادل, کہ جس کا قلم چلے انصاف کے ساتھ, اور پاکستان کے اندر اس دور میں تو خصوصاً 2026 میں اس کا انصاف کے ساتھ قلم چلے, کسی کی طاقت اور زور پہ قلم نہ چلے. ایسا اگر امام ہے نا, ایسا اگر قاضی ہے, جج ہے, یقین کریں کہ اس کے قلم کی جو سیاہی ہے نا, ایک مکھی کے منہ کے برابر بھی, پورا جو اس کا سر ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی, اس سے اگر چھوٹی بھی ہے نا وہ طبقہ تھوڑا سا, تو یہ کہتے ہیں شہید کے جسم سے نکلنے والے سارے خون سے افضل ہے. دیکھیں امام عادل بننا کوئی آسان کام ہے, اور اس وقت خصوصاً آپ جانتے ہیں. تو دوسرا فرمایا کہ مظلوم کی, اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی جو افطار کے وقت دعا کرے. اور آپ دیکھیں تو دعا جو ہے نا ایسی عبادت ہے, یہ کبھی ضائع نہیں جاتی, کبھی بھی. دعا جس نے مانگ لی یہ سمجھ لیں کہ محفوظ ہو گئی اس کے اکاؤنٹ میں. 3 درجات کہتے ہیں دعا کے. ایک تو یہ ہے کہ جس نے دعا مانگی تو بعینی ہی وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں بعض دفعہ انسان گناہ گار ہوتا ہے, اللہ سے کچھ مانگتا ہے, اللہ فوراً دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں, منہ پہ مارو اس کے جو مانگ رہا ہے. اور بعض دفعہ نیکوکار ہوتا ہے, مانگتا رہتا ہے, نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کو تو آپ نے دے دیا, نافرمان تھا. اللہ فرماتے ہیں اس کی آواز سے اتنا مزہ آ رہا ہے, ابھی اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اتنا جلدی نہیں دو, تھوڑا صبر کرو پھر دیتے ہیں. تو بعینی ہی وہی چیز اس کو مل جاتی ہے. ایک تو ایسا ہو جاتا ہے, یا دوسرا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور روایت میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس کو اس کی نیکیاں دکھائی جائیں گی, وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا, کہے گا یا اللہ یہ تو میری نیکیاں ہیں ہی نہیں, لگتا ہے کسی اور کا آپ نے کھاتا میرے سامنے کھول دیا. ہوتا ہے نا کبھی بڑے بڑے حساب کتاب کرنے والوں سے غلطی ہو جاتی, انسان ہے, لیکن یہ تو رب ہے, اس کو واقعی سچ بول رہا ہوگا, وہ بھی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوگا اپنی جگہ, کہے گا یہ نیکیاں تو میری ہیں ہی نہیں, اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو میں نے کی نہیں کبھی. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ یہ تمہاری ہی نیکیاں ہیں جو تم نے دعائیں مانگی تھی نا دنیا میں, اتنی ساری گھنٹوں گھنٹوں مانگتے تھے, اور ہم قبول ہی نہیں, تمہیں پورا کرتے ہی نہیں تھے وہ دعائیں. تو وہ دیکھو یہ وہی نیکیاں ساری, وہ تمہیں اب یہاں مل رہی ہیں.
جب یہ دیکھے گا اس کو یقین آ جائے گا واقعی میں دعائیں تو مانگتا تھا اور یہ وہ اس کا بدل ہے، تو اس کے اندر ایک دم دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ کاش میری جو کچھ وہ دعائیں قبول ہو گئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی، اتنا بڑا انعام ادھر مل رہا ہے، کاش میری کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی۔ دیکھیں اجر و ثواب اتنا یہاں مل رہا ہے اس کا۔ تیسرے نمبر پہ بیائی وہ چیز تو نہیں ملتی مگر اس پر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تکلیف یا پریشانی ہٹا دیتے ہیں۔ بندہ دعا مانگ رہے ہیں نا تو دعا کا اتنا اثر ہے، تو اس لیے کہتے ہیں دعا ضرور کریں، کوئی وقت خالی نہ بیٹھیں، دل میں دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور ہمیں بھی آپ دیکھیں نا، بعض ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایسے ہی واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں، کوئی نیکی ایسی ہے نہیں، اللہ نے ہم پر ترس کر لی ہے بس۔ جیسے بولتے ہیں نا بعض لوگ، یار تم پہ بڑا ترس آتا ہے مجھے، تو علماء بعض ہمارے اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ ترس کھا لیا ہے، تبھی اللہ نے جو ہے نا دیکھو ہمیں اتنا عطا کر دیا، ورنہ ہماری اوقات کوئی ایسی تھی نہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں، یہ تو اللہ نے بس کوئی ترس ہی ہم پہ کھا لیا ہے، تو الحمدللہ ہمیں اتنا عطا کر دیا۔ تو دعا کی قبولیت میں ایک بات یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی قطع تعلقی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، دعا کرے مقصد جو جائز ہے، اور اس کی 4 شرائط بھی ہیں دعا کی۔ ایک یہ کہ خلوت میں اپنے دل کی حفاظت بھی کرے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے برے خیالات سے بچے۔ دوسرا، مظلوم کے ساتھ اپنی زبان کی خوب حفاظت کرے، مظلوم کے معاملے کے اندر جھوٹ، گالی، بہتان اور اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نہ کرے، یہ حرکت نہ کرے۔ تیسرا کہتے ہیں نظروں کی حفاظت کرے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور چوتھا کہتے ہیں حفظ البدن عن الحرام، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اگر پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا نا تو بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ہاں جو اس وقت پاکستان کے فوڈ انویسٹیگیشن کے بڑے ہیں نا، ڈائریکٹر ہیں کون، وہ صاحب آئے تھے، وہ بھی بڑے یعنی کہ عالم دین ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ تو کل ایسی انہوں نے ہمیں پروڈکٹس بتائیں، دکھائیں سامنے، اور ان کے متعلق بتایا کہ یہ سب حرام ہے۔ ہم حیران ہو گئے دیکھ کر، کہہ رہے ہیں پاکستان میں کھلے عام یہ ہم نہیں دکھاتے ہیں، کسی کو نہیں بتا سکتے ورنہ لوگوں میں بڑی کھلبلی مچ جائے گی، اور وہ بڑا مخالفت شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ چیز بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کی اکثر چیزیں جو جیلیاں شیلیاں سب بنٹیز اور بہت سی چپس جو ابھی بھی مارکیٹ میں ہیں، بچے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر سور کی چربی، کہیں پر سور کی ہڈی، حتیٰ کہ بعض انہوں نے اکثر دوائیاں دکھائیں جو ایک خول کے اندر بند ہوتی ہے نا، آپ کھا لیتے ہیں وہ کیپسول، اس کا کیپ بھی تو آپ کو چکنا سا ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر اس کو گیلا لگائیں چپکتا ہے، وہ بھی بتائے کہ سور کی ہڈی سے بنتا ہے، دیکھیں۔ اور میدا اس کے اندر، جب آپ پیچھے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، فارمولے بعض دفعہ لکھے ہوتے ہیں E320 فلانا نمبر، یہ نمبر، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو وہ نکلتا ہے جی یہ تو پروڈکٹ حرام ہے، یہ تو پیگ اور خنزیر کا جو ہے نا اس کے اندر چربی ہے، اس کی ہڈی سے بنا ہے۔ اور ایک کیڑا استعمال ہوتا ہے، یہ جو آپ کی کافی ہے اس کے اندر وہ کیڑا بھی استعمال، لال بیگ بھی کہتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ کتنے پسند سے، کتنے مزے لے لے کے، اور اکثر جو ریسٹورنٹس ہیں یہ بعض جو ذائقے استعمال کرتے ہیں فلیور، ان کے اندر بھی وہ حرام پروڈکٹس استعمال، اس کے بغیر وہ ذائقہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آپ کے سالن گاڑے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک چیز، وہ دکھائی انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے بتایا دیکھو یہ حرام چیز۔ بعض کے اندر سفید شراب ہے، کسی کے اندر وہ دوسری شراب کے خاص قطروں کی مقدار موجود ہے، آپ دیکھیں۔ تو حفظ البدن عن الحرام، اگر جسم حرام خوراک سے، مال سے بنا ہوگا تو دعا کہاں قبول ہوگی پھر؟ تو اللہ سے دین و دنیا انسان دونوں مانگنی چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں،
اور واقعی اللہ تو بہت قریب ہے، پکار کرنے والے کو اللہ سنتے ہیں جب یہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ مجھے جو ہے نا پکارا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کو نہ پکاریں۔ جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں انہیں ضرور سنوں گا، اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ اور اللہ تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اب اگلی آیت ہے 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا جلنا، جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ دیکھیں یہ بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست ہمیں نا فارمولہ سکھایا ہے، یہاں پر بڑی پیاری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت ذکر ہوئی، روزوں کے بعض احکامات ذکر ہوئے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو روزے کے احکامات کا ہی ذکر دوبارہ سے چل رہا ہے کہ شریعت کے مطابق آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتدریج احکامات نازل فرمائے ہیں، یکے بعد دیگر احکامات نازل نہیں کیے کہ بس ایک حکم اس کے بعد پھر اگلا حکم، پھر اگلا حکم، پھر اگلا حکم، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکامات نازل فرمائے کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ تر جو تھیں وہ عقائد سے متعلق تھے کہ اللہ پر یقین، رسولوں پر یقین، فرشتوں پر یقین، آخرت پر، اسی طرح جنت و دوزخ پر، ان تمام چیزوں پر یقین کا ذکر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اگر ابتدا ہی سے اللہ سبحانہ وتعالی احکامات نازل فرما دیتے نا تو پھر تو لوگ اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے، اگر حکم آتا پھر نہیں عمل کر پاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے زبردست انداز میں پہلے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت کو اتارا ہے، ایسی آیات نازل فرمائی جن سے ان کے دلوں کے اندر خود محبت پیدا ہوئی ایمان کی۔ جب یہ پیدا ہوئی پھر حکم آیا تو ماننا آسان ہو گیا۔ پھر جو احکامات بتدریج نازل ہوئے نا وقفے وقفے کے ساتھ، اس کے اندر بھی دو انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان احکامات کو اتارا ہے۔ وہ کس انداز سے اتارا ہے کہ ان میں پہلے میں تو بعض میں آسانیوں کا پہلو ہے، جس طریقے سے آپ سنتے بھی ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں سختیاں آتی گئیں، اور بعض میں ایسا ہے کہ پہلے سختی تھی اور پھر اس میں نرمی لائی گئی، یعنی کہ بعض احکامات بتدریج نازل کرنے میں اللہ پاک نے ان کو کئی مراحل کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا حرام تک لے کر گئے، اور بعض احکامات ایسے تھے کہ ان میں اتنی سختی تھی لوگوں کے خود درمیانی کہ ان میں نرمیاں لائی آہستہ آہستہ۔ وہ کیسے تھیں کہ اس کی میں مثالیں دے دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے شراب ہے، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بہت زیادہ پی جاتی تھی، بڑا عام تھی، شراب بکثرت پیتے تھے، اور کہتے ہیں جب واقعی آخری حکم نازل ہو گیا کہ اس کو مکمل طور پہ جب حرام قرار دیا گیا تو پوری ندیاں بہہ گئی تھیں شراب کی، تو سمجھ رہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا گیا۔ پہلے کیا کہا گیا کہ کہا گیا بھئی یسألونک عن الخمر، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق، یعنی کہ شراب کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، تو آپ ان کو بتلا دیں اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن زیادہ جو ہے نا اس کے اندر نقصان ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اس کے نفع اور فائدہ جو ہے نا نقصانات سے کم ہے، یعنی نقصانات اس میں زیادہ ہے، فائدے اس کے کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ پھر دوسرا حکم کیا آ گیا کہ بھائی جب نشے کی حالت میں ہوا کرو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ نے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب مت جاؤ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یوں آپ غور کریں 4 مراحل کے اندر درجات میں جا کے شراب کو حرمت ثابت کی گئی ہے قطعی طور پر، کہ اب شراب مکمل حرام ہو گئے۔
اور روزوں میں آپ دیکھیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ رات کے وقت میں بھی شاید اپنی بیوی سے ملاقات کرنا، ملنا جلنا، یہ بھی جو ہے نا حرام ہے، کیونکہ ایک تصور تھا گزشتہ زمانوں کے اور شریعتوں کے حساب کتاب کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہنوں میں تصور ہوتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ نے دیکھیں اس میں آسانی کری، وضاحت پیدا کری ہے کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ان سے میل ملاپ کر لینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی طرف ظاہر میلان رکھتے ہیں تو یہ بات حقیقت میں کوئی ولایت کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ ہن لباس لکم، یہ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی عورتوں کی طرف اگر جاتے ہو ان راتوں میں جن کے دنوں کے اندر روزہ بھی رکھتے ہو تو یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ تو وہ پچھلے زمانے کو دیکھتے ہوئے تصور یہ کرتے تھے کہ جب گزشتہ زمانوں میں نبیوں کی شریعتوں کے اندر روزہ رکھا جاتا تھا تو پھر پورا 24 گھنٹے بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اب انہوں نے اس کو بھی اسی پہ تصور کر کے سمجھا ہوا تھا، شریعت نے آسانی کر دی۔ اور دوسرا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف فطرتی میلان جو ہے یہ کوئی ولایت کے منافی نہیں ہے، بزرگی کے منافی نہیں ہے، یا مولویت کے منافی بھی نہیں ہے، یا نیک آدمی ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے حق میں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے بھی تھے اور بعض مذاہب نے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا کی ہوئی تھی، یہ بٹھائی ہوئی تھی ذہنوں میں یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بے نکاح رہنے والی زندگی گزارنی پڑے گی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہ تصور صرف پرانا نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں بھی یہ تصور موجود ہے، بعض مذاہب کے اندر اور بعض اقوام کے اندر یہ تصور آج بھی موجود ہے کہ اگر مرد عورت کو واقعی ولایت حاصل کرنی ہے تو ان کو بے نکاح والی زندگی گزارنی ہے، یعنی نکاح کر کے بغیر۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق خود ان کا یہ فیصلہ ہے کہ نکاح والی زندگی گزارنا نفلی عبادت والی زندگی گزارنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کیا مطلب، ایک آدمی روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جس نے نکاح کر لیا، صرف فرض ادا کرتا ہے بس، تو جو نکاح والا آدمی ہے وہ اس سے افضل ہے، یہ جو نوافل پڑھ رہے ہیں نا دڑا دڑ۔ کیونکہ آپ خود غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ یہ 200 300 400 500 نوافل پڑھنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جو بیوی بچوں کے اندر ہے۔ تبھی ایک اللہ والے نے یہ بات فرمائی تھی نا کہ ان دونوں کا مقابلہ لگا رہتا تھا، ایک نے ان میں سے جو ہے نا نکاح کر لیا، دوسرے نے نکاح نہیں کرا، تو تھوڑے عرصے میں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا نا انہوں نے خود یہ بات کہی کہ یہ مجھ سے جو ہے نا آگے، پتہ ہے کس بات کی وجہ سے بڑھ گیا، نکاح کر گیا، یہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ کیونکہ نکاح میں جو پاور ہے نا، جو بیوی کی طرف سے آتی آپ کو ملتی ہے، بچوں کی طرف سے اور زیادہ ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہ طاقتور بنا دیتی ہے، اتنا آپ کا دل گردہ، اور جتنے زیادہ شادیاں کرے اتنا زیادہ دل گردہ بڑا ہو جاتا ہے۔ 4 شادی والے کا جو دل گردہ ہے وہ ایک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس 4 ہیں، 4 دل ہیں اس کے، آپ کے پاس 1 ہے۔ اس کے جو ہے اگر 2 گردے ہوتے ہیں تو ڈبل 4 دفعہ کر لیں تو کتنے ہو گئے، 8 ہو گئے، آپ کے پاس 2 ہیں۔ آپ کے پاس پتے جو ہے 1 ہے، اس کے پاس 4 ہے، دماغ 1 ہے، اس کے پاس 4 دماغ ہے، ہر چیز اس کی 4 ہو گئی خود بخود، یہ طاقت ایسی ہے۔ کان بھی اس کے پھر 4 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، ڈبل کر لو 8 ہیں، ڈبل ہیں ہر چیز۔ مال بھی اس کا اگر 1 لاکھ کماتا تھا اب 4 لاکھ ہیں، یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، میں اور آپ کیا کہیں گے، یہ نبی علیہ السلام فرما گئے، اور یہ واقعات سچ ہیں۔ جو صحابی آئے آپ نے فرمایا نکاح کرو، پھر آئے یا رسول اللہ برکت نہیں ہوئی، پھر نکاح کرو، پھر آئے پھر نکاح کرو، آخر برکت ہو گئی نا، کیسی زبردست ہوئی۔ اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں بھی دیکھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ
جو ہے نا نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لڑکا سا تھا کم عمر، میرا خیال ہے 15-16 سال عمر تھی اس وقت. کچھ ہم ساتھیوں نے مل کے اس کو ایک چھوٹا سا اس زمانے میں کاروبار شروع کر کے دیا. پرانی بات ہے، 15-16 سال عمر تھی، اب تو 35 سال ہے، تو 19-20 سال پرانی بات ہے. تھوڑے پیسے دے کے اس کو کمپیوٹر کا کاروبار شروع کرا، اور پھر اس نے وہ شروع کرتے ہی دین سے بھی جڑ گیا. چلہ بھی لگاتا ہے ماشاءاللہ ہر سال، 4 مہینے بھی اس نے لگائے. اور پہلی شادی اس نے کری تو نکاح پڑھایا اس کا گھر والوں کی پسند سے. پھر دوسری شادی اس نے اپنی پسند سے کری، پھر تیسری بھی کری. 3 شادیاں کریں، اور ماشاءاللہ جیسے جیسے کرتا گیا، یعنی کہ ابھی 20-22 سال کا تھا اور اس کی تیسری شادی ہو گئی تھی. ابھی تینوں کو اس نے گھر دے چکا ہے ماشاءاللہ. پہلے اس نے ایک ہی فلیٹ میں تینوں کو رکھا ہوا تھا. اس پہ بھی اس کو انعام میں موٹر سائیکل دی تھی کسی نے. پھر اس نے الگ الگ رکھا. پھر یہ ایک سرجانی میں اس نے، یہ مراقبہ ہال کے پاس ایک گھر ہے اس کا، 120 گز ہے یا پتہ نہیں کتنا ہے، کوئی بڑا ہی ہے. 2 فلیٹ ادھر دے کے 2 بیویوں کو ادھر رکھ لیا. ابھی اس کا ماشاءاللہ 4، میں بتا رہا ہوں نا، 3 ہے تو اب 3 گنا بڑھ گیا. 1 لاکھ کماتا تھا، 3 لاکھ کما رہا ہے، بڑھ گیا. بچے اس کے ماشاءاللہ 15-16 بچے ہیں. وہ خود لڑکا سے ابھی بھی مطلب 35 سال 36-37 سال ایسے عمر ہوگی. اس کے 15-16 بچے جب ارد گرد گھوم رہے ہیں تو ہمارے لیے تو شرم کا میرے لیے، میں اپنی بات ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے میرے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مر جاؤ. 15-16 بچے اگر اس کے ادھر، اور میں نے خود دیکھا ہے، میں جاتا رہتا ہوں، کبھی کبھی کم موقع ملتا ہے، کبھی وہ آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ہر وقت جب اس کے پاس آپ چلے جائیں 3-4 بچے اس کے پاس اویلیبل ہوں گے اسی وقت آپ کو مل جائیں گے. اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو پھر آپ انشاءاللہ زیادہ سے مل لیں گے. چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں، وہ اوپر نیچے تو ہے، کاروبار گھر کے نیچے ہی ہے. تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. بات یہ عرض کر رہے تھے کہ اسلام کیا ہے؟ فطرت کا نام ہے. اسلام اصل فطرت ہے، وہ اللہ کے ہاں خاص قرب حاصل کرے گی. مرد عورت جو نکاح نہیں کرے گا، یہ ایک جو ہے نا مذہب اور قوم نے نا یہ پیدا کیا. آج بھی ایسا ہے، چونکہ نکاح اللہ کی طرف سے ایک فطرت کا تقاضا ہے. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ایسے ہی شہوت بھی لگتی ہے. اور جیسے بھوک پیاس کو کھانے سے مٹاتا ہے، تو شہوت کو بھی اس عمل سے وہ مٹاتا ہے. اس کے لیے اللہ نے نکاح کو رکھا. اور نکاح فطرت کا نام ہے. اسلام خود فطرت کا دین ہے. اسلام فطرت کے تقاضوں کو دباتا کبھی نہیں ہے. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ جی ہم اسلام پہ اتنا عمل کریں گے کہ ہماری شہوت ہی دب جائے گی. بالکل ایسا شہوت دبا دو گے تو یہ تو پھر حکیمی مسئلہ آ جائے گا. وہ تو پھر مسئلہ ہی اور ہے. لوگ تو شہوت لانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے شہوت آ جائے، کسی طرح کچھ ہو جائے. وہ تو بیچاروں کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. کیسی کیسی دوائیاں کھا رہے ہیں، مل رہے ہیں، لگا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، شہوت ہی نہیں آ رہی، اور اس میں چکر میں پھنسے ہوئے. اور ادھر تو ماشاءاللہ دبا کے آ رہی ہے، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں میں اس کو ختم کر دوں گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسلام خود فطرت کا دین ہے. چنانچہ یہ کیا چاہتا ہے کہ شہوت تو آئے گی، لیکن اس کا رخ صحیح طرف موڑنا ہے. اس کے رخ کو سیدھی طرف، جو جائز اور حلال بلکہ الٹا ثواب ہے نا، اس رخ پر لے کر جانا ہے. ایک تو یہ نا کہ شہوت آ رہی ہے اور اس کا رخ ہی غلط ہے کہ جی ہم تو اپنی شہوت کو پورا کریں گے، چاہے کسی کی بہن بیٹی ہے، ماں ہے، جو ہے، اور نعوذ باللہ جو ہے نا زنا کی طرف جا رہا ہے تو شہوت ایسے بھی پوری ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسلام سے اس نے اپنی ایسی تربیت کر لی ہے کہ اب وہ الحمدللہ تمام حدود و شرائط کا خیال کرتے ہوئے اور نکاح کر کے اپنی شہوت کو جائز اور حلال بلکہ عبادت کے درجے میں پورا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ جو ہے نا جی نکاح ہی نہ کریں. بھائی اللہ والے بھی تو شادی کرتے ہیں، نبیوں نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ماشاءاللہ شادیاں کی. اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں مطلب زندہ ہماری جو ہے امہات المومنین میں سے 9 مائیں اس وقت زندہ تھیں، 9 ازواج آپ کی حیات تھی.
زندہ تھی اس وقت. تو اسی لیے آپ نے اپنے امتیوں کو 4 کی کم از کم اجازت دی, 4 نکاح کرو. اور اللہ نے شروعات ہی 2 سے کری, 1 سے تو اللہ نے بھی شروعات نہیں کری ہے. تو بہرحال اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے نا بغیر نکاح کے ہی ولایت حاصل ہوگی اور بزرگی ملے گی, نکاح کرنے کے بعد ولایت اور بزرگی نہیں ملے گی, یا اپنی شہوتوں کو ہی ختم کر دیا جائے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کری کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں اپنی شہوتوں کو ختم کرنے کی. یعنی کیا مطلب کہ اپنے آلے تناسل کو ہم کاٹ دیں, شرمگاہ کو ہی کاٹ کے الگ کر دیں, ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں, ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, مجرد بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دیا. اور یہ واقعہ بھی جو ہوا نا, یہ ایک غزوے کے موقع پر اس طرح پیش آیا. یہ واقعہ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آلے تناسل کاٹنے, خصی ہونے, ہمیشہ کے لیے اپنی شہوت کو مٹا دینے کا تقاضا پیش کیا, کیونکہ وہ اپنی بیویوں سے دور تھے اور شہوت ظاہر عرب کی گرمی, پھر اوپر سے کھجور ہے ماشاءاللہ, وہ تو اور گرمی پیدا کر دیں. تو دور رہنا غزوات کے اندر ان کے لیے اب یہ مشکل تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, جیسا کہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے جو ہے نا اس طرح سے اجازت طلب کری. نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے نا اجازت طلب کری, تو ان کو منع کر دیا کہ یا رسول اللہ کبھی ہم نکاح ہی نہ کریں, کبھی ہم عورت کے قریب ہی نہ جائیں. دین کے اندر اس قدر ہمیں پھر موقع مل جائے کہ پوری زندگی یہیں لگا دیں, ساری زندگی جو ہے نا ماشاءاللہ بس ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں, مقیم ہو جائیں, ٹھہر جائیں کہیں, اور بیوی کا کوئی تعلق ہی نہ رہے, تو یہ بھی غلط ہے. اسلام نے اس کو منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں دی, ورنہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک کو اجازت مل جاتی نا تو ہم سارے بھی پھر اپنے آپ کو ایسے ہی کر لیتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو بڑی سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے, آپ نے سختی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کوئی اپنے آپ کو خصی کر لے یا کوئی کسی دوسرے کو خصی کر لے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر دیکھیں یہ ہے دین اسلام. بھائی ایک آدمی جب وہ نابینا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ جی حضرت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاءاللہ میں کبھی بد نظری نہیں کرتا, آج تک میں نے بد نظری کی نہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کا کمال ہے؟ نہیں. بھائی جو آدمی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے میں بد نظری نہیں کرتا؟ یہ کمال اس کے لیے ہوگا کہ جو دیکھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے, 6x6 دیکھ رہا ہے, اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دعویٰ کر دے کہ میں نے اپنی شرمگاہ کبھی نہ دیکھی. ماشاءاللہ دیکھیں کیا الحمدللہ حیا کا پیکر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے بڑے صحابہ داخل ہو رہے ہیں, آپ اپنی حیت نہیں بدلتے, عثمان غنی داخل ہوتے ہیں تو آپ سمٹ کے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے اور درست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ بھائی عثمان سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں تو میں حیا کیوں نہ کروں؟ کسی طالب علم نے سوال کیا تھا, حضرت اگر انہوں نے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تو وہ پھر کیسے معاملات کرتے تھے, صفائی وغیرہ یہ؟ تو کہا کہ نابینا انسان نہیں کرتا کیا؟ دیکھو ہر سوال کا ماشاءاللہ سوال تو پیدا ہوتے ہیں نا انسان. تو حیا یہ مقصد, جب انسان کے اندر طاقت ہے, گناہ کی صلاحیت موجود ہے, اب اس کو صحیح راستے میں استعمال کرے تو یہ عبادت ہے. تو صحابہ نے تو کہا تھا نا یا رسول اللہ یہ کیسے کہ ایک آدمی بالکل جو ہے درندگی والا عمل کر رہا ہے, بظاہر تو جانور والا عمل, ملاب ہونا, اس کے بدلے اس کو ثواب اور اجر کیسے مل رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا زبردست جواب دیا کہ اگر یہ انسان حلال راستہ اختیار نہ کرتا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ حرام راستہ کیا بالکل چھوڑ دیتا؟
پھر تو حرام راستے کی طرف جا سکتا تھا نا، تو اس نے دیکھو اپنے آپ کو بچایا نا، تو اللہ نے اس پر تو اس کو اجر ثواب دیا۔ کہتے ہیں جب انسان واقعی اس عمل کو عبادت سمجھ کے سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھلائے اس کے عین مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کے اس ملنے پر اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوا نا کمال دین، کہ جس میں اللہ خود گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ میری رضا ڈھونڈو۔ بتائیں میاں بیوی کے آپس کے ملاپ میں اللہ کی رضا ڈھونڈنا یہ مطلب عقل میں آنے والی بات ہے کہ اس میں کیا رضا تلاش کریں؟ بھائی رضا یہ تلاش کرو کہ اللہ یہ ہمارا ملنا جو ہے یہ نیک اولاد کے لیے ہو جائے۔ دیکھیں یہ اللہ کے لیے، جب اللہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے تو وہ باعث اجر بنے گی نہیں بنے گی؟ کسی کی اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تفسیر سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نیک بات بتا رہے ہیں نا، گناہ کی بات تو نہیں بتا رہے نا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنا عام ہے گناہ کی باتیں کرنے والے، بھلے نیکی کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ان کے والدین کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ قبر میں ہے والدین لیکن پہنچ رہے ثواب۔ بھائی آپ کا بچہ ماشاءاللہ دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے اللہ کی توفیق سے، تو یہ باعث اجر ثواب نہیں بنا؟ کتنا زبردست معاملہ ہو گیا۔ تو متبادل حل کیا ہے اس کا؟ شہوت پر قابو پانے کا، گناہوں سے بچنے کا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچائے بغیر انسان کے پاس اس کا حل موجود ہے، روزے رکھے، رات کی کہتے ہیں عبادت کرے، قیام اللیل، یہ انسان کو گناہ سے بچنے کے اندر زبردست طاقت دیتی ہے۔ یہ جو رات کی تہجد ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے، اور بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابھی زندہ ہیں، پورا جو ہے نا سمجھ لیں دنیا ان کو مانتی ہے، انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی، کہنے لگے بھائی اللہ سے نظر و نیاز کرا کرو، باتیں کرا کرو اللہ سے، اور ایک بات تو لازمی کرو، انہوں نے جو اپنی بتائی نا کہ اللہ سے یہ بات لازمی کرو، اللہ کو کہو کہ یا اللہ آپ مجھے فلانے فلانے گناہ اس سے بچا لیں، مجھے بچا لیں، اور اگر میں نہیں بچ پا رہا نا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں، آپ مجھے بچا لیں، اور اگر پھر بھی میں بچ نہیں پا رہا تو آپ بس یہ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں دو ہی حال ہے نا، تیسری کوئی حالت نہیں ہے اس کے اندر کہ گناہ سے مجھے بچا لے، میں خود چاہتا ہوں تو یا تو اللہ اس کو گناہ سے واقعی بچا دیں گے، اور اگر دوسری حالت ہے کہ وہ گناہ سے خود کہہ رہے کہ میں نہیں بچ پا رہا، تو پھر یا اللہ دوسری حالت یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ دونوں حالتیں آپ کے ہاتھ میں، ساری بلکہ حالتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب اگر بندہ گناہ سے بچ گیا تو اللہ نے بچا لیا، اور اگر نہیں بچ پا رہا گناہ کر لائے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ دونوں حالتوں میں یہ بندہ بچ جائے گا۔ اللہ سے بندہ باتیں کرے کہ اللہ خدا کے لیے ایسا کریں نا، ہم کہیں تو نہ صحیح، اگر بالکل کہیں نا تو پھر کیسے ہم مانگ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا بھی لے، یا میں گناہ سے بچ بھی جاؤں، اور گناہ ہو بھی رہے تو اللہ مجھے معاف بھی کر دے۔ تو عبادت قیام اللیل کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میری امت کے اس صورت کو اپنانا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت نہیں۔ تو رات کا قیام کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کرنے کی تلقین فرمائی کہ تاکہ وہ پاکیزہ خاندانی ایک زبردست صاف ستھری زندگی گزاریں، اور ناجائز شہوات کو لگام دے دیں، اور جتنے بھی جائز طریقے ہیں نا اس کو اختیار کریں۔ ناجائز شہوت اور اس کے طریقے اور جمع، اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا، بلکہ صرف جمع کو حرام نہیں قرار دیا گیا، جمع کے جتنے بھی مقدمات ہیں، یعنی کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو اس گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان کو بھی حرام قرار دیا۔ حتیٰ کہ کسی کی بہن بیٹی وغیرہ کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی حرام قرار دیا، چھونا بھی حرام قرار دیا، اس سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی حرام قرار دیا۔ اس کے متعلق اپنے دماغ میں، ذہن میں تصور کر کے جو ہے نا خیالات کو غلط باندھنا،
اس کو بھی حرام قرار دیا. جتنی بھی چیزیں تھیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں ان تمام کو مقدمات کہا جاتا ہے, وہ سب کو حرام قرار دے دیا, کیونکہ اب جان بوجھ کر غلط تصور کر رہے ہیں نا, تو یہ بھی گناہ ہے. تو فرمائے کہ ثواب کیا ہے اگر یہی ساری چیزیں وہ حلال راستے میں کرے اپنی بیوی سے, تو یہی سب کیا بن گیا؟ عبادت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شہوت نکاح کے ذریعے کرے تو اس کو ثواب ملے گا. صحابہ نے عرض کیا جو میں نے بتلایا کہ اس میں کیسے ثواب, تو فرمایا کہ اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے نہیں کرتا تو پھر حرام طریقے سے کرتا, اس سے بچنے کے لیے تو اس نے ایسا کیا نا, تو اب اس کو ثواب ملے گا. تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف میلان یہ بھی محبت ہے اور یہ ولایت کے منافی نہیں ہے. بغیر نکاح والی زندگی گزارنے والے بھی بڑے برے لوگ ہوتے ہیں, اس پر میں پہلے کچھ بات کر بھی چکا ہوں. تو یہ جو بات عرض کی نا کہ نکاح والی زندگی گزاری, بعض ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, ماں باپ پیچھے لگے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے نکاح کرو, اور یہ باہر ملک کے اندر فورن کنٹریز میں اور وہاں پر اپنی مستیوں میں لگے ہوئے اور زنا والی زندگی گزر رہی ہے, بسر ہو رہی, اور والدین ادھر چیخنے پیچھے لگے ہوئے کہ بیٹا خدا کے لیے نکاح کرو. تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ گناہوں والی زندگی کی, کہ والدین تو چاہتے ہیں, اسی لیے کہا کہ جو نکاح کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں نا اولاد آپ کی, اس کا مطلب ہے شرافت ہے, یہ شریف اولاد ہی ہے جو یہ بات کرے گا کہ بابا میرا جلدی نکاح کرو بس. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو نکاح کی طرف جانا چاہتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور جو گناہ گار انسان ہے وہ نکاح سے بھاگتا ہے. اسی لیے معاشرے میں ہمارے ہاں تو بالخصوص ایسے بہت سے جملے مشہور کر دیے گئے جو بڑے خطرناک ہیں, ادھر ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایسے ایسے جملے جو ہے نا ایسے ایسی بڑی عمر کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑھاپے کے اندر. یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کڑیل جوانی ہے اور ایسی بات بول رہے تو مقصد ایک ہوتا ہے نا, حیا ختم ہو گئی. ایسے جملے, اور وہ بھی باقاعدہ جو ہے نا آفیشلی پلیٹ فارم پر کہے جا رہے, ریکارڈڈ ہیں. شرم آتی ہے ان جملوں کو یہاں پر کوڈ کرتے ہوئے بھی کہ وہ جملے یہاں ذکر کیے جائیں. بہرحال تو یہ گناہ گار انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ بغیر نکاح کے حرام کام میں ملوث رہے, اس کو ایک لت لگ جاتی. اور نیک جو اولاد ہے نا, چاہے وہ آپ کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ نکاح کی اور شادی کی طرف جانے کی خواہش کریں گے. اسی لیے کتنے والدین روتے ہیں بیچارے, کہتے بھی ہیں کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا جو ہے نا شادی کی طرف آ جائے, کہ کاش وہ نکاح کر لے تاکہ یہ گناہ کے دلدل اور زنا کے عذاب سے اس کی ہماری جان چھوٹ جائے. چنانچہ وہ نہیں آتے اس طرف کیونکہ ان کو غلط لگ گئی. ہمارے خود اپنے بچپن کے کئی دوست یار جو ہے نا اس طرح پھنس گئے, جن کے اندر جو ہے نا حالانکہ وہ نیک ہوا کرتے تھے, لیکن پھر ایسا وہاں باہر نکل کے جو ہے نا مستیوں میں لگے کہ پہلے آہستہ آہستہ وہ شراب کے عادی بنے, پھر وہ زنا کے عادی بن گئے, پھر وہ اپنی یوں سمجھ لیں کہ مسلمانیت سے ہی چلے گا. اب انہیں آپ دیکھیں تو آپ کو ذرہ بھی نہیں برابر لگے گا کہ یہ کوئی مسلمان ہے. ان کی شکل و صورت ہی پھر ایسی ہو جاتی ہے, اللہ بنا دیتے ہیں کہ خنزیر میں اور انسان میں پھر فرق نہیں دکھ رہا ہوتا. اللہ بچائے اس خطرناک عذاب سے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا اس کی طرف جاتا ہے. اسی لیے یہ بات فرمائی کہ جو میاں بیوی ہیں نا, یہ پھر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے. لباس کی خصوصیات جو ہیں بہت ساری, ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ یہ انسان کے عیوب کو چھپا دیتا ہے, برائیوں کو. اور انسان بعض مرتبہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہے نا تو لباس اسے خوبصورت دکھا دیتا ہے, اور اگر اندر عیوب موجود ہیں ان کو بھی یہ لباس کیا کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. اس سے انسان خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے. جیسے ایک نبی کا متعلق بھی تھا نا, وہ اپنا کپڑا الگ نہیں کرتے تھے جسم سے, تو قوم نے یہی مشہور کر دیا کہ لگتا ہے ان کو بیماری ہے کوئی, تبھی جو ہے نا یہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ لباس کا کام ہی یہی ہے. تو اللہ نے جو یہ جملہ فرمایا ہے, یہ یہودی اور نصرانی بڑے پریشان بھی ہیں اس جملوں سے, ان کلمات سے, جن سے ہمیں ماشاءاللہ مسلمانوں کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا.
لیکن انگریز کافر کے لیے تو میزائل چل گئے یہ کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا اس کتاب میں، کیونکہ یہ بڑی عزت دی تھی عورت کو۔ ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ ایک ایک جو ہے نا ورڈز پہ اور ایک ایک سنگل لیٹر کے اوپر جو ہے نا، ان کو تو یہ بڑی تباہی ان کی مچی ہے ان الفاظوں سے، کیونکہ وہ یہی تو کہتے تھے، ایک بڑا طبقہ یہودیوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام سے نفرت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کی توہین ہے بہت زیادہ۔ ارے بیوقوف لوگو، اس ایک آیت کو ذرا دیکھ لو، سمجھ لو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا راز تو تلاش کرو، پتہ تو کرو اس بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ کتنی بڑا اللہ نے فارمولہ سمجھایا ہے ایک شوہر کو اور ایک عورت کو، کہ کبھی بھی زندگی میں مر جانا، اپنے گھر کی بات کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ بس آخری واقعہ سنا دیتا ہوں، اس پر بات کو مکمل کرتے ہیں، پھر اسی آیت کو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے نا یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کا نکاح کیا نا، شادی کری، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ تھوڑے عرصے بعد ہی جو ہے نا گئے ملاقات کرنے کے، بھائی اسماعیل سے بھی ملوں، اس کی بیوی سے بھی ملوں، حالات لوں کیسا گھر چل رہا ہے، کیا معاملات حالات ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ گھر پہ تھیں، اسماعیل علیہ السلام کہیں نکلے ہوئے تھے، غالباً کہتے ہیں کہ شکار کے لیے گئے تھے۔ تو اب ان کی زوجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہے، گھر کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے شکایات کے بڑے انبار لگا دیے، بڑی شکایات لگائیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے جو ہے نا اتنا کہا کہ اچھا آپ میرے بیٹے کو نا اسماعیل جب آ جائے نا تو ان کو یہ ایک پیغام میرا دے دینا، کہہ دینا کہ ابراہیم کہہ کر گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، چینج کر لو، تبدیل کر لو۔ اب ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے وہ چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان آئے تھے تو کیا بات ہوئی، کوئی خاص بات بولی ہو؟ تو کہا آپ کے والد صاحب نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، بس یہ کہا تھا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ کہا کہ میرے والد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اسی آیت سے سمجھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جیسے عیب چھپا رہے ہیں نا یہ کپڑا، اگر نہیں چھپا رہا تو اس کپڑے کا فائدہ، کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، چھاتیاں واضح نظر آ رہی ہیں، دبر شریف واضح ہے، بالکل کمر شریف واضح ہے، اندرونی سارے اعضاء واضح ہیں، تو اس کپڑے کا فائدہ ہوا؟ جو اصل فائدہ تھا، عیب تو چھپا ہی نہیں۔ تو صحیح فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ چوکھٹ بدل لو، انہوں نے طلاق دے دی۔ کہتے تھوڑے عرصے میں دوسری جگہ شادی کر لی، اور پھر جیسے ہی شادی کے بعد پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا، ذرا حالات لے لوں، خیر خیریت معلوم کر لوں۔ تو کہتے ہیں جب آئے تو اتفاق یہی تھا، وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ سے، زوجہ سے حالات پوچھے، بھائی کیا حال ہے، کیسے گھر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، خوش ہیں سب، خیر خیریت ہے؟ تو اس اللہ کی بندی نے تو بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ اللہ نے میرا نصیب کھول دیا۔ ظاہر ہے نبی کے اولاد ہیں اور خود نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو جب اتنا شکر ادا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرو اچھے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب وہ اسماعیل علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا نبھا کرنا، آپ کو بچا کے رکھنا ہے، میں نے حفاظت کر کے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔